علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تقریر بعض تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن تقریر بعض میں یاد نہیں ہے. چند باتیں ایسے ہی آ رہی ہیں جو قیمتی باتیں ہونی تھی. حضرت کے اخلاق صاحب نے فرما دی. قرآن کے تعلق سے ہمیں بہت میں ایک ایسی بات کہنا چاہ رہا ہوں جو یقیناً سب کو نہیں اس کو تو ضرور اچھی لگے گی. آج جو ہماری محفل ہے یہ محفل دراصل اشاعت قرآن کی محفل ہے. اور یہ سلسلہ کہاں سے چلا ہے آج میں وہ بتا دیں. اور چلتے چلتے دیا سدیا چلتا چلا گیا اور چند عاشقوں سے بہت سارے عشاق ہو گئے. ہمارے بچپن میں ایک طالب علم پڑھنے آیا بنگال سے. ان کا نام تھا معظم حسین اور اب وہ حضرت مولانا قاری مفتی معظم حسین نام سے ہیں. پاکستان میں جہاں وہ اس وقت تشریف فرما ہے اپنے علاقے کے بہت بڑے مفتی بہت بڑے عالم اور جماعت کے بہت بڑے ذمہ دار. ان کو قرآن پاک سے عشق تھا. حضرت والد صاحب نے فرمایا مجھ سے کاش کے یہاں میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا اسماعیل صاحب تشریف فرما ہوتے تو بہت اچھا لگتا. مجھ سے ان سے فرمایا کہ تم ان معظم حسین سے مشق کیا کرتا. اور وہ خدا کا بندہ ایسا عاشق قرآن تھا اس زمانے میں وہ 2 رکعتوں پر قرآن پڑھ سکتا تھا اور پڑھتا تھا. قرآن پاک کی مشق کرتا تھا. میں جب اپنے یہاں قاری صاحب کو دیکھتا ہوں ہمارا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ مشق کرتے رہتے ہیں. درسگاہ میں کسی بچے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ مشق کرتے رہتے ہیں. مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے. وہ تنہا بیٹھے ہوئے رمضان شریف کے مہینے میں پورا مدرسہ خالی لیکن وہ اس طرح ہاتھ دیکھ کر ان کی مشق کرتے رہتے. اور ہم دونوں بھائی بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. ہم آتا جاتا کچھ تھا نہیں. ہم بھی تجویز جانتے تھے کچھ جانتے تھے. اس وقت کے حالات دوسرے تھے. کسی کے پاس ٹیب نام کی چیز نہیں تھی اس زمانے میں. اس کے بعد آیا دیکھا بھی نہیں تھا. ان سے مشق کرتے رہے. بس دعا کی مشق ان سے کی اور وہ جیسے پڑھتے. اور ہمارے بھائی اسماعیل صاحب بہت اچھا پڑھ لیتے. عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے سے چھوٹے بچہ جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ ذہین نکل جاتے ہیں. ہمیشہ جب بھی ہمارا مقابلہ ہوا انہوں نے مجھ سے اچھا پڑھا. اور آج بھی ان کو قرآن پاک بہترین نہیں آتی. آج اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تراویح کے اندر یا ویسے تو ایسا قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ شاید پورا قرآن پاک نہیں بتانا. میں بنا مبالغہ کر رہا ہوں. ہماری بیتی باتیں ایسی بہت سی راتیں گزری ہیں جن میں انہوں نے میں نے بھی 13 پارہ سنا ہے انہوں نے 13 پارہ سنا ہے. ایک ہی رات میں انہوں نے 10 پارہ سنا ہے میں نے بھی سنا ہے. انہوں نے 5 پارہ سنا ہے میں نے بھی سنا ہے. یہ زمانہ حضور والی مسجد کا ہے. پوری رات ہم دونوں بھائی پڑھ لیا کرتے تھے. وہاں کا شوق تھا. قاری عبدالرحمان صاحب کا جو شوق تھا قرآن پاک کا ان کو دیکھ کر ہمیں شوق ہوا. تو بہرحال یہ اشاعت کی وجہ سے وہاں سے چلی ہے. میں عرض کر رہا تھا. اس کے بعد
ہمیں آتا جاتا ہے نہیں، نہ ہم نے کوئی تجوید پڑھی، نہ ہم نے کچھ نہ پڑھا. پھر اس کے بعد میں ہمیں ہاتھ تجوید کیسی کریں اس سے اب کیونکہ ان سے مشق کی تھوڑی بہت، تو وہ حضرت قاری عبدالباسط صاحب کی کیسی ہے وہ کہیں سے آ گئی، ٹیپ آ گیا. تو اب جو ہے اس کو سنتے تھے. والد صاحب بہت ناراض ہوتے تھے، اپنے پڑھائی میں دھیان دو. وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پڑھائی میں دھیان دیں، ادھر دھیان نہ دیں. لیکن قرآن پاک کا جو عشق ہے وہ کہاں چین لینے دیتا ہے. اس کی ترکیب یہ کی ہم نے، ایک بھائی چینی میں کھڑا ہو جاتا، والد صاحب اوپر آئیں اور ایک بھائی اندر مشغول رہتا سننے میں. پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے بعد ہماری مجلس بدل جاتی تھی. وہ ٹیک بھی کہاں سے چوری چھپا آیا تھا وہ میں آپ کو تاریخ کیا بتاؤں، لیکن وہ کہیں سے ہاتھ لگ گیا. تو اب اگر والد صاحب تشریف لاتے تو جو ہے فوراً 200 بھائی بھگتے تھے، تو وہ بادشاہ آئے فوراً جلدی سے بند کر آ کے ایسا ہو جاتا ہے جنہوں نے کبھی ٹیک سنا ہی نہیں ہے، اس میں مشق کرتے رہتے سنتے رہتے تھے. تو حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت سے ایسا عشق ہے کہ کتنے بھی قاری دنیا میں ہو جائیں ہمارے لیے ان سے بڑا قاری نہیں ہے. اس لیے آدمی جو استاد ہوتا ہے استاد سے بڑا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے استاد کے درجے میں ہے. میں نے بارہا قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سبق اور فہم میں بہت دعا کی کہ اللہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی ایسا قاری ہو جائے جو روایت و قرآن جس کو اب قرات کے ساتھ ساتھ سبا قرات کیا. آج الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے. پتہ نہیں کن کی دعاؤں سے اور کس کے انعام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرمائی. الحمدللہ اس مجلس میں بہت سارے قرآن بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کو بہترین پڑھنے والے اور سبا قاری اور جو چل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا فضل احسان. تو اس سلسلے وہاں سے چلا. اس کے بعد میں پھر چونکہ دیا جلتا ہے میں جے پور آتا رہا. اب قرآن پاک علم کو بھرا ہوا تھا. اس زمانے میں ہم مسجد عزیز اللہ میں قرآن پاک سناتے قاری صاحب کی جو ہے مسجد جو ہے. اب میں ان کے بچے سے بھی کہہ رہا تھا پرسوں بھائی یہ تو ہمارے بعد میں پہلے امام ہمیں وہاں مسجد عزیز اللہ میں جب قرآن پاک ہم پورا کر لیتے تھے جہاں محراب سناتے تھے پھر ہم 3 دن میں قرآن پڑھتے تھے ہر سال. وہ عاشق قرآن یہاں موجود ہے رفیق بھائی. اور اس وقت رفیق بھائی کون کیسے تھے؟ زیادہ زیادہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ایسا صرف چھوٹے نہیں بڑے تھے. رفیق بھائی کھڑا ہو بچہ اس ساتھ رفیق بھائی کا بچہ ہے. اچھا ایسے رفیق بھائی بس اتنا بڑا ہوں رفیق بھائی اور ہم تھوڑے سے ان سے بڑے ہوں گے معمولی سے پر عقل تو زیادہ فرق نہیں. اور 2 اور تھے ہمارے ساتھ 2-3. ہمیں یہ شوق ہوتا جہاں محراب ختم ہوئی ہم مسجد کی چھت پہ چلے جاتے اور 3 دن کا قرآن پاک ختم کرتے. اس وقت یہ عاشق قرآن ہماری خدمت کرتے جب ہم پڑھ کے فارغ ہوتے 10 پارے پڑھتے پھر یہ بیچارے کبھی تربوز لا رہے ہیں کبھی پانی لا رہے ہیں کیا کیا لا رہے ہیں یہ کھلاتے اور آج تک ان کو کھلانے کا شوق ہے اور آج تک خادمین قرآن کا شوق زندگی میں بھرا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ عاشق قرآن ہی بیٹھے ہوئے. اس کے بعد میں میرے پاس کچھ تھا نہیں بس اتنا سا تھا کہ بس دعا کی مشق ہے اور تھوڑا بہت آیات کی مشق ہے. میں نے قاری ارشد صاحب کو مشق کرانی شروع کی. نعت تو مجھے آتی نہیں تھی بالکل ٹھیک نعت بھی میں نے پڑھانی شروع کی. تو پھر ارشد بھائی نے ماشاءاللہ قرآن پاک اچھا پڑھنا شروع کیا. جے پور ہی میں مکہ مسجد ہے گولنداز مسجد ہے وہاں ماشاءاللہ جو انہوں نے پڑھا ہے. آج بھی کیسٹیں شاید کسی کے پاس ہوں گی اور ہیں وہ کیسٹیں آج بھی اس میں آپ کو مزہ آ جائے گا. جلسوں میں انہوں نے جو پڑھا پھر عاشق قرآن یہ بنے. اس کے بعد میں جو اس کا قرآن چل رہا ہے سب بعد میں ہے. تو کڑی وہاں سے چلی ہے معظم حسین سے اور مفتی معظم حسین سے کھڑی چلی ہے اور ہمارے صاحب والوں کو فون آتے تھے ہمارے شہر پوچھتے تھے. 1-2 دفعہ پاکستان کی صرف ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں. والد صاحب پاس میں ہم مدرسوں میں تھے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. تمنا ہے زندگی کبھی ان سے ملاقات ہو لیکن وہ نام سے یاد کرتے ہیں. تو وہ عاشق قرآن شخص اور وہ عاشق رسول بھی تھا.
قاری محترم سے جب میں نعت سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یاد آ جاتا ہے. اس طرح انداز میں وہ نعت پڑھتے تھے. اور ایسا نہیں ہم دو ایک سن رہے ہوں, وہ جب پڑھتے تھے تو علماء جمع ہو جاتے تھے بہت سارا اس وقت میں. اور ہمارے گاؤں میں چچا, ہمارے پھوپھے علماء کرام جو تھے اس وقت میں بہت سارے جمع ہو کر ان کی نعت اور قرآن کو کب سنتے تھے؟ عشاء کے بعد سے سن کر فجر کی اذان ہو جاتی تھی مسجد سے سن کر, اور پڑھنے والے وہ اکیلے ہوتے تھے. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوا کہ والد صاحب نے بھی پڑھا, فلاں بھی پڑھا, فلاں بھی پڑھا, اور بعض دفعہ ایسا موقع آیا کہ ایک صورت میں سب اٹک گئے, کوئی بھی نہیں کر سکا. ایسا بھی ہوا. ایسے تو واقعات ہیں. تو کوئی صورت نہیں پڑھی تو دوسرے نے پڑھی, تیسرے نے پڑھی, قرآن پاک تو دیکھا نہیں کسی نے, یہ موبائل سے دیکھ لیتے اور سبھی اٹک گئے, اس میں کوئی پار نہیں ہو سکا. اس طرح کی محفلیں چلی اس وقت میں. تو عاشق قرآن معظم حسین جو ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محفل قبول فرمائی. اس محفل کے طوفان میں سارا عشاق بیٹھا ہوں. اب دیا سے دیا چل رہا ہے. اب یہاں اس محفل پر کہیں قاری ارشد صاحب ہیں, کہیں رفیق بھائی ہیں, کہیں قاری یوسف صاحب ہیں, کہیں قاری یونس صاحب ہیں, کہیں قاری اشرف صاحب ہیں, کہیں قاری شاہد صاحب ہیں, اور کہیں جو ہے ہمارے ماشاءاللہ نعیم بھائی ہیں, اور کہیں سلیم بھائی ہیں, اور کہیں کون ہیں, اور کہیں حضرت اخلاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں کون. یہ سارے عشاق قرآن کسی کے سردار طفیل میں ہے. تو یہ معاملہ یوں ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی تھی وہ, تو اللہ نے قبول فرمایا. اور آج الحمدللہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں, وہ محفل تو کبھی ہوئی تھی سن جو ہے 70 کے بعد میں, ہو سکتا ہے 75 ہو, 74 ہو, یا وہ جو ہے 72 ہو. اس وقت میں جو محفلیں چلتی تھیں, آج اس محفل کی یاد جو تازہ ہو گئی, وہ اسی محفل, وہ محفل اللہ کے یہاں قبول ہوئی. آج قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے. میں بچوں سے بات عرض کر رہا ہوں, بھول جاؤں گا, کسی کی کمی کی وجہ سے نہیں, یہ بات عرض کر رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ مولانا نے ایک بات کی تھی, جامع ہدایت میں جو نماز پڑھاتے ہیں مولانا محمود صاحب, انہوں نے ایک بات کی ایک موقع پر, اور شاید جو ہے قاری یونس صاحب تلاوت کر رہے تھے. اسی وقت انہوں نے بات نہیں کی, قاری یونس صاحب تلاوت کر رہے تھے, کوئی بھی کر رہا تھا وہاں اسٹیج پر شبرات پہ لوگ تھے. تو کسی نے جو ہے روایت میں پڑھا, انہوں نے فرمایا بھائی قاریوں کو اپنا ہنر دکھانا چاہیے. تو میں بچوں سے, بہت سارے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے فارغ ہو گئے, میں نصیحت کرتا ہوں کہ جب قرآن پاک پڑھیں علماء کی محفل میں تو کوشش کریں, محنت کر کے. ہمیں چاہیے کہ ہم روایت میں پڑھیں. ایسے تو ہم میاں جی بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن اتنے بڑے بڑے قرآ ماشاءاللہ بہترین قاری ہیں, اگر وہ روایت میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت قدر ہوگی اور اپنا ہنر دکھائیں گے. اس لیے اس کی کوشش کریں, اس میں محنت کرنی پڑے گی, تیاری کرنی پڑے گی. اور بس ابھی کوئی تقریر کرنی نہیں تھی, جذبات کا اظہار کرنا تھا, میں نے آپ سے عرض کر دیا. اور حدیث شریف پڑھی تھی, اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں, بات کر رہا ہوں. زین قرآن باصواتکم, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو اپنی آوازوں میں زینت دو. دیکھو یہ حفاظ کرام ابھی قرآن پاک سنا کر آئے, تراویح پڑھا کر آئے, اور گلے کی سبھی کا سنا میں متاثر ہیں, لیکن اس کے باوجود سبھی نے بہت اچھی کوشش کی, کامیاب کوشش کی, بہترین انداز میں قرآن پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہاں جنہوں نے محفل سجائی ان کو بھی, اور صاحب خانہ کو بھی, اور پڑھنے والوں کو بھی, سب کو بہت بہت جزا خیر عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله مالك الملك معاف فرما, تمام خطا کو معاف فرما. یا اللہ یہ جو مجلس لگی ہے اس کو قبول فرما. قرآن پاک کا عشق یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما, ہمارے بچوں کے اندر پیدا فرما. اس محفل میں جتنے بیٹھنے والے ہیں سب کو قرآن کی محبت اور عظمت عطا فرما, قرآن کا عشق عطا فرما. اے اللہ
یہ عشق ہمارے خاندان کا خاندان چلتا رہے، اور یا اللہ مسجد در مسجد چلتا رہے۔ قرآن پاک کی محبت ہمیں عطا فرما، اس کو زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یقیناً آج ہم سبھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً سب غمگین ہیں، اور غمگین اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے دشمن کو بظاہر فتح ملی۔ یا اللہ ہمارے غم کو دور فرما کر خوشی سے بدل۔ یا اللہ ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے بڑی دعائیں کی ہیں، اور سب نے خوب مانگا ہے آپ سے، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کو فتح مل رہی ہے، لیکن یا اللہ انجام تو آپ کو معلوم ہے، ہمیں انجام معلوم نہیں ہے، کیا معلوم اسی میں خیر ہو، بعض شر میں اندر خیر رکھنی ہوتی ہے۔ یا اللہ بظاہر جو شر ہے اس کو خیر میں بدل دے، یا اللہ بظاہر جو شر ہے اس کو خیر میں بدل دے۔ یا اللہ حفاظت آپ کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ جب حفاظت کرنے پہ آتے ہیں تو فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرا دیتے ہیں، جب آپ حفاظت کرنے آتے ہیں تو دشمن کے دامن میں ہوتے ہوئے آپ حفاظت کر دیتے ہیں۔ یا اللہ یا تو ان دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو یا اللہ نیست نابود فرما۔ یا اللہ ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، مسلمانوں کو عقل نصیب فرما۔ یا اللہ جیسا حضرت اللہ صاحب نے فرمایا قرآن پاک سے ہمارا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، اس لیے بظاہر ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ یا اللہ قرآن پاک سے ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب قرآن پاک سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو یقیناً ہم فلاح ہوں گے، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، یقیناً ہم جو ہے اللہ دنیا و آخرت میں باعزت ہوں گے۔ یا اللہ قرآن پاک سے ہمیں تعلق نصیب فرما، قرآن پاک سے عشق نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں جس کی جو تمنا ہے، نیک ارادے ہیں، نیک مرادیں ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو، نیک ارادوں کو، نیک مرادوں کو یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما، گھر والوں کو برکت عطا فرما، ان کے مردوں کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ مسکرات کو برکت عطا فرما، سب کو یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔